معروف اینکر پرسن اور سیاسی تجزیہ کار جاوید چودھری نے کہا ہے کہ عمران خان نے جس خط کو اپنے 27 مارچ کے پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں لہرا کر امریکی سازش کا ثبوت قرار دیا تھا، اس کی کاپی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے عمران کو صرف سمجھانے کے لیے دی تھی، لیکن انہوں نے اسی خط کو بنیاد بنا کر سازشی بیانیے کا شور شروع کر دیا۔ اپنی تازہ تحریر میں جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ عمران نے پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں جو مراسلہ لہرایا تھا وہ کسی امریکی کا نہیں بلکہ واشنگٹن میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید کا لکھا ہوا تھا۔ اس خط کی بیک گراؤنڈ بتاتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید 7 مارچ کو الوداعی میٹنگ کے لیے امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو سے ملے۔ یہ میٹنگ لنچ پر ہوئی۔ پاکستانی سفیر نے ڈونلڈ لو سے گلہ کیا، میں اس افسوس کو اپنے ساتھ لیے واپس جا رہا ہوں کہ آپ نے صدر بائیڈن کی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات نہیں کرائی۔ جواب میں ڈونلڈ لو نے عمران کی وہ ساری تقریریں، بیان اور ٹویٹس دہرائے جو انہوں نے امریکہ کے خلاف جاری کیے تھے، اور اس کے بعد کہا کہ آپ لوگ الیکشن کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی سپورٹ کرتے رہے، لہٰذا میں کس منہ سے صدر بائیڈن سے عمران کو فون کرنے کا کہتا۔ بہرحال پاکستان میں اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے اور نیا وزیر اعظم آ جاتا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ امریکی صدر کے فون کے لیے۔ جاوید چودھری کے بقول پاکستانی سفیر اسد مجید نے ایمبیسی واپس آ کر ڈونلڈ لو سے اپنی ملاقات کا احوال لکھ کر بھجوا دیا۔ ایکسپریس نیوز سے وابستہ معروف اینکر پرسن بتاتے ہیں پاکستانی فارن سیکرٹری سہیل محمود نے پروسیجر کے مطابق مراسلہ وزیر اعظم ہاؤس ISI اور GHQ بھجوا دیا۔ مراسلہ GHQ کے پروسیس سے ہوتا ہوا آرمی چیف جنرل باجوہ تک پہنچ گیا۔ 11 مارچ کو کامرا ایئر بیس میں G-10C لڑاکا طیاروں کی لانچنگ کی تقریب تھی۔ وزیر اعظم عمران خان بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ آرمی چیف نے تقریب کے دوران مراسلہ عمران خان کو دکھایا اور ان سے کہا، سر میں آپ سے بار بار درخواست کر رہا تھا، آپ ہاتھ ہلکا رکھیں، سفارتی تعلقات نازک ہوتے ہیں، آپ بھی یہ مراسلہ دیکھ لیں۔ جاوید چودھری کے بقول عمران خان نے خط پر نظر دوڑائی، اسے طے کر کے جیب میں رکھا اور کہا، جنرل صاحب آپ اسے چھوڑیں، اس قسم کے خط آتے جاتے رہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اس دن دیر میں جلسے سے خطاب کرنا تھا، وہ تقریب سے جلدی جلسے کو خطاب کرنے کے لیے روانہ ہونا چاہتے تھے۔ آرمی چیف نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ سر آپ لیڈر ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ دوسرے لیڈرز کو برے ناموں سے نہ پکارا کریں۔ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہنا زیادتی ہے، آپ افہام و تفہیم کی بات کیا کریں۔ وزیر اعظم نے ہاں میں سر ہلایا، لیکن جلسے میں جا کر کہہ دیا کہ میری ابھی جنرل باجوہ سے ملاقات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان کو ڈیزل کہنا بند کرو، لیکن میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ فضل الرحمان کو ڈیزل میں تو نہیں کہتا، لیکن جیسے ہی جلسے سے خطاب شروع کرتا ہوں لوگ ڈیزل ڈیزل کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی عوام نے اس کا نام ڈیزل رکھ دیا ہے۔ عمران کی یہ تقریر سن کر جنرل باجوہ نے سر پکڑ لیا، لیکن کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ عمران خان نے 27 مارچ کو پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں وہی خط لہرا دیا جس کی کاپی آرمی چیف نے انہیں صرف سمجھانے کے لیے دی تھی، اور یہاں سے سازشی بیانی کا شور شروع ہو گیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔